بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کم از کم دو گروپس سے مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے، اور یہ گروپس ہیں واٹس ایپ گروپ، اور یہ پی ٹی آئی کے مختلف لیول کے گروپ ہیں، اور ان کے اندر یہ کھپ پڑی ہوئی ہے کہ محمد بن سلطان النہیان کی مریم نواز شریف کے ساتھ تصویر کی جو ٹرولنگ ہوئی ہے، اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے اندر یو اے ای کی ایمبیسی نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جڑے ہوئے جوکر 2 نامی اکاؤنٹ کو ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو رپورٹ کیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ ان کے امیر کے بارے میں نازیبا کلمات پھیلاتا ہوا پایا گیا ہے۔ اور اس لیٹر کے مطابق انہوں نے دفتر خارجہ سے کہا ہے کہ آپ اپنی ایف آئی سائبر کرائم کو کہیں کہ انہوں نے ہمارے بادشاہ کی توہین کی ہے، خاص طور پہ کہ وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ یہ بات شکایت لگائی، اور اس شکایت کا پیچھا کرتے ہوئے ہم 2 گروپوں میں گھس گئے، اور وہاں پہ جا کے ہم نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ وہاں پہ یوتھر کتے و کتی ہو رہے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے آج ایک فکرہ نازل ہوا ہے خاکسار کے اوپر کہ دوسروں کو کٹے اور بچے پالنے کا، کیا میں فکرہ پیش کر رہا ہوں، آپ نے انجوائے کرنا ہے۔ دوسروں کو کٹے اور بچے پالنے کا مشورہ دے کر کپتان نے خود کتے پال لیے جو سوشل میڈیا پہ بھونکتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آؤ فکرہ کدی کدی اچھا ہو جاتا نا جی، بندے کو سرزد ہو جاتا۔ تو خیر میں واپس آتا ہوں اپنے موضوع پہ۔ تو میں نے پیچھا کرتے ہوئے میں تام چاند شروع کی، تو پتہ چلا کہ جناب ایک گروپ کے اندر تھا کہ 11 بندے پکڑے گئے ہیں، دوسرے گروپ میں اصرار تھا کہ 21 لوگ پکڑے گئے۔ اب 11 پکڑے گئے یا 21 پکڑے گئے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو کتے کتی ہو رہی تھی کہ جناب یہ آپ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ہمیں مروا دیا ہے، ہمیں آپ نے مٹیریل دیا، ہم نے پوسٹ کر دیا، انے واہ جس طرح آپ نے کہا تھا، اور اپنی آئی ڈی سے کر دیا، اور میرا بھرا تلیا گیا ہے، مطلب گرفتار ہو گیا ہے۔ وہاں پہ نارملی گرفتار کر کے کچھ دن کے لیے کرتے ہیں، اگر جرم کی نوعیت تھوڑی سی ہو تو اس کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں، اور اگر جرم کی نوعیت ذرا سخت ہو تو پھر پہلے سزا پوری کرواتے ہیں، پھر ڈپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر کو لے کر جو محمد بن سلطان النہیان کے ساتھ تھی، اس کی جو ٹرولنگ فرمائی پی ٹی آئی کے مختلف لیڈنگ گروپوں کے اندر، اور واٹس ایپ گروپ لیڈنگ اکاؤنٹس کے ذریعے، تو اس کے بعد حکومت پاکستان نے تو اس طرح کی باتوں پہ کچھ نہیں کرنا ہوتا، نہ پاکستان فوج نے کرنا ہوتا، لیکن پہنوں انہوں نے عزت ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں جی اے لاڈ شاڈ نہیں، اے نہیں ہو سکتا، تو وہ دوالے ہو گئے۔ ظاہر دوالے انہوں نے حکومت پاکستان کے ہی ہونا ہے، اور حکومت پاکستان کے اندر یوتھر جراثیم جو ہے، ایمرانڈو جراثیم، ایمرونا جراثیم جو ہے وہ گھسا ہوا ہے، اور نتیجے کے طور پہ ہونا کچھ نہیں، لیکن انہوں نے اپنے ملک کی حد تک تو اس کا تھوڑا بہت اہتمام کیا۔ مجھے یو اے ای سے فون آیا کہ یہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی؟ میں کہا انہوں نے گروپاں میں کڈی ہے، وہ اپنے گروپاں جو ڈسکس کرن دے سن، تسی اتوں پتہ کر کے سانوں بھی دسو کہ کنے بڑے گئے ہیں جی۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری طرف جناب محترمہ عاصمہ شیرازی صاحبہ نے، وہ خواتین جب ہفتہ وار دھلائی کرتی ہیں نا، تو اس کے اندر وہ نیل لیکو ہے اور صرف یہ سارا کچھ اہتمام کر کے بیٹھ جاندیاں نے واشنگ مشین دے کول، ٹھیک ہے۔ تے محترمہ نے سارے کیمیکل شیمیکل رنگ کاٹ بھی پایا ہے سر، پاک تے شہباز گل دی تلائی شروع کیتی ہے۔ پہلا ولاگ انہوں نے کر دیتا ہے، وہ تسی جا کے انہوں نے ولاگ دیکھ سکتے ہو ہے۔ آپ ان کا ولاگ ملاحظہ کروائیے، انہوں نے کافی تسلی کی ہے شستہ لینگویج میں، لیکن پھر بھی تمیزدار بیٹی ہے نا، تو اس لیے وہ مطلب کہ نہیں، میرا مطلب ہے کہ ہاں اتنے تو چاہیے سی لندن والی پی ٹی آئی والی جی کو بھائی ہے نا، کرایے تے لے آندی سی آندی گالاں کڈھن واسطے، انہوں گالاں کڈھن واسطے کرایے تے لے آیا نا۔ آسمہ بہن میری تو تسلی تب ہونی تھی اگر وہ لندن والی مائی جڑی گالاں کڈ دیے، ٹھیک ہے نا، وہ کرائے پہ لائی جاتی، 15-20 منٹ کے پیسے تو ہم افورڈ کر سکتے تھے۔
تو اس سے گالیاں نکلوائی جاتی، لیکن بہرحال انہوں نے چستگی کے اندر، تمیز کے دائرے کے اندر رہ کر جتنی کو بندہ، اور خاص طور پہ جتنی بھی کوئی خاتون جو ہے کسی کی کر سکتی ہے وہ انہوں نے کیا. انہوں نے کہا پہلی قسط ہے، ٹھیک ہے. گزشتہ دنوں میں شاہ جی سے ملا، نصرت جاوید صاحب سے. میں شاہ جی نے سلوٹ مارا، میں کہ شاہ جی ہدیہ تبریک پیش کرنا وا تہاڈی خدمت دے وچ جو آپ نے اس کے ساتھ کی ہے. انہوں نے شاہ جی نے جھوم کے کہا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اوپر کا تیرا بیڑا تھا جے. کہتا میں اس کو گھر سے اٹھ کے آؤں گا، آپ بے فکر ہو جائے، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے. تو خیر یہ تو باتیں درمیان میں ایسے خام خائی آ گئیں. لیکن خاصے فڑے مینوں بڑی خوشی ہے دلوں کہ ان کے خلاف حکومت پاکستان، ریاست پاکستان، افواج پاکستان تو کوئی ایکشن لے نہیں سکتا. جو ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے وہ انہی دفعات کے تحت اسی جرم کا مقدمہ اگر میرے خلاف درج ہو جائے تو میرے گھر سے پولیس چھاپے مار دیے اور میری 4 سال میرا مقدمہ جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے. اور یہ ان کے خلاف وہ مقدمہ ہو جائے تو شام سے پہلے جج جو ہے نا بیٹھا ہو ڈیکن دیا ہوں یوتھرائے نے کہ نہیں، یوتھرائے نے کہ نہیں، انہوں نے بیل دے کے تو گھر بھیجا اور سرخرو ہو کے جنت چ اپنا گھر بناوا. مطلب اس مذہبی عقیدت کے ساتھ جج صاحبان پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دیتے ہیں. کبھی کبھی مجھے واقعی یقین ہو جاتا ہے کہ عمرانڈوازم جو ہے وہ ایک فرقے کی شکل کے اندر اور انتہائی متعصب، بند ذہن، گھٹیا، ذلیل اور بدبودار فرقے کی صورت کے اندر ہمارے معاشرے میں وجود میں آ چکا ہوا ہے. اور اس کا جو بھی رکن پکوڑے بیچنے سے لے کے انصاف بیچنے تک جہاں جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں وہاں تو وہ اپنا عمرانڈوازم جو ہے اس کو کر رہا ہے. اور پاکستان کے نہیں، نہ اس خطے کے، نہ اس علاقے کے، اس دنیا کے ردے ہوئے مسترد شدہ سرٹیفائیڈ زانی کرپٹ بدعنوان لوگ جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا گند ایسے اکٹھا کر کے پی ٹی آئی کے اندر جوڑ دیا. اور ریٹائر حضرات کی شان میں بھی گستاخی کر دوں نہیں یارو، برا منا لیں دے. آؤ پچھلے دنوں میں ایک ریٹائرڈ صاحب کی خدمت دے وچ گستاخی کر بیٹھا تے فوری طور تے پاری آواز نال فون آ گیا. تسی تے ساڈے دوست ہو اج کل تے تسی تے انج نہ کرو، ہٹاؤ اینو. میں کہہ جی مرشد انہیں ہٹا دینے ہیں جناب، نوکر کی تے نخرا کی ہے جی. تو اس لیے ریٹائرڈ حضرات کے شان کے اندر ہی میں حجب بیان کر سکتا ہوں، لیکن اپنی جوڑوں کی درد کے باعث میں یہ رسک لینے کا مطلب یہ خطرہ مول نہیں لے رہا. تو آپ سمجھیں تو یہ پاکستانی معاشرے کا، پاکستانی معاشرہ پچھلے کم از کم 55-60 سال سے یہ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ اچھے لوگ کون سے ہیں اور برے لوگ کون سے ہیں. میرے رب نے ایک معجزہ کیا، اور معجزہ یہ کیا ہے کہ اس معاشرے کا کرپٹ ترین طبقہ، بدعنوان ترین آدمی جو ہے، بد اخلاق باختہ نے کردار باختہ عورت جو ہے، ان سب کو گھیر گار کے نا ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے ایک پیالی کے اندر اور ایک تسلے کے اندر. بس تسلے کے اندر ہی آئے ہیں تو اس تسلے کے اندر وہ پورا گند جڑا قربانی آ رہی ہے نا، تو بکرا ذبح کری جائے تو تسلے کے اندر وہ بکرے کا وہ سارا غلاظت ڈال دی جاتی ہے نا. تو ان کی بھی یہ ساری پاکستانی سوسائٹی کی غلاظت جو تھی وہ ایک تسلے یا دو تسلوں کے اندر ہم نے محدود، اللہ میرے رب تعالیٰ نے، ہم نے نہیں اس طرح گھیر گھار کے انہوں نے، نہ انہیں کسی مذہب کی پرواہ ہے، مذہبی جذبات کی پرواہ ہے. ذاتی جذبات کو تو چھوڑیں نا، وہاں پہ تو وہ 1 منٹ سے پہلے تیری ماں، تیری بہن، تیری پھوپھی، تیری چاچی، تیری مامی تو اتر آنے دے، ٹھیک ہے. کیونکہ عمران احمد خان نیازی خود ایسے کرتا رہا ہے، وہ مریم بی بی کو کہتا رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ ہر مخالف خاتون کو کہتا رہا ہے بھائی ان کے ہاں تو خواتین کی، ان کی اپنی خواتین کی عزت محفوظ نہیں، ٹھیک ہے. ویسے یوتھرا دے ہاتھ ہو ایڈا وڈا ہاتھ میرا کہن نو دل کردا، پھر میں کہنا یار تھوڑی جی ہلکی گل ہے، ٹھیک ہے. مطلب تسی اے نہ سمجھو کہ بد اخلاقی ہو تو اس کو رہ نہیں ہویا گل. ویسے تسی ذاتی طور تے میرے کو مل کے پوچھ لینا ہے جی. آہو میں سوچ رہا میں ایک جعلی اکاؤنٹ بناواں جس میں سے میں اس طرح کی خباستیں جو ہیں وہ لکھا کروں جو مجھے روکنی پڑ جاتی ہے. وہ جعلی اکاؤنٹ بنا کے نا اس سے اس طرح کی خباستیں لکھی. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اس وقت نا
دین اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے نا اس وقت جو ہے وہ پسو پڑے ہوئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ اس مبینہ خط کے مطابق اس کا ماسٹر مائنڈ تھے۔ یہ جو کیمپین چلی ہے یا کم از کم یہ ڈائریکشنز پاس کر رہے تھے، اور وہ اکاؤنٹ کا نام بھی لکھ دیا جو یو اے ای ایمبیسی کا مبینہ خط سامنے آیا اس کے اندر۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے فوری طور پہ خواتین کی عفت اور عظمت کے اوپر ایک عدد لیکچر جھاڑا اور بتایا ہے کہ میں کس طرح عزت کرتا ہوں۔ ہیں آہو یہاں پہ وہ تمام خواتین و حضرات آل پٹوار میں سے جو خواتین حضرات اب دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر رحیلہ صاحبہ ہیں، ٹھیک ہے، میرے خیال گلگت بلتستان سے ہیں، ہر چول اکاؤنٹ کو میری اس بہن نے فالو کیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ 2 دفعہ میں اس کے ساتھ کمٹ کر کے صرف اس لیے ان کی سپیس میں نہیں کیا کہ ہر اکاؤنٹ جو ہے جو مجھے گالی بک رہا ہے اس کو تو میری بہن نے فالو کیا ہوا ہے، تو میں پہلے پتا تھا کہ بہن تو یہ ہے کدھر، مطلب گفتگو ہم ہر گیدرنگ کی کر سکتے ہیں، لیکن محترمہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرف ہیں۔ تو یہ پوچھنے کی بھی جسارت نہیں کی ان کو، تو اس لیے میں ان کی انویٹیشن کے اوپر بھی نہیں گیا، ان کے میسیج کا جواب بھی نہیں دیتا، ناراض ہوں میں ان سے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو آپ بھی فالو کرتے وقت اندھا دھند نہ فالو کری جایا کر، ٹھیک ہے، اپنے جاننے والے بندے کو فالو کیا کریں، کیونکہ اگر مستقبل میں ہو نا، یہ کرتے کیا ہے، جعلی اکاؤنٹ بناتے ہیں، ان اکاؤنٹ سے آپ اس سے فالوئنگ لیتے ہیں خاتون بن کے، اس کے بعد یہ اکاؤنٹ بیچ کے 15,000 20,000 50,000 کا دیہڑی لگا کے نکل جاتے۔ یہ یوٹروں کی چھوٹی چھوٹی چلاکیاں، ٹھیک ہے نا، ہاں چھوٹی چھوٹی چلاکیاں جو ہیں یہ وہ چلاکیاں کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم آپ نے پاپا کی پری کو فالو کیا ہو، ٹھیک ہے، وہ پاپا کی پری سے رہنا وہ امی کا دیو نکلا ہے، پھر مطلب وہ اکاؤنٹ بک گیا، کسی کے ہتھے چڑھ گیا، اس نے اپنا نام لکھ کے آپ کی فالوئنگ اس کے ساتھ رہے گی، وہ کوئی غلط حرکت کرتا ہوا پایا گیا تو پتہ چلے گا کہ آپ جناب، آپ کو بھی ایف آئی اے کہے گی آؤ نا جی ذرا، آپ نے اس کو فالو کیا ہوا تھا اور اس نے آپ کو فالو کیا ہوا تھا، ادھر آؤ نظر ایوی ہو جائے۔ اس لیے اگر آپ نے اندھا دھند فالو کر لیا ہوا ہے تو آج پہلی فرصت کے اندر انفالو کریں جن کو آپ نہیں جان، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو خیر میں تو ٹویٹر کی بات کر رہا ہوں، باقی جگہوں کے اوپر تو چل نہیں رہا ہوتا، تو اینی ہاؤ آپس میں لڑائی پڑ گئی ہے جی، وہ کہتے ہیں جی 11 بندے چکے گئے نے، وہ کہتے ہیں 21 بندے چکے گئے نے، ٹھیک ہے، اور یو اے ای والے کہتے ہیں ہم تو پتہ ہی نہیں، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دبئی میں، یار میں اخبار چلا رہا ہوں، ایک نے کہا میں ٹی وی چینل سے منسلک ہوں، یار یہاں پہ عربی کا ٹی وی چینل ہے، میں نے کہا مجھے پتہ ہے کہتا اس سے منسلک ہوں، یہاں پہ کوئی خبر ہی نہیں ہے، میں نے کہا آپ کے ہاں تو اس طرح کی خبر سرکاری پریس ریلیز کی شکل میں آئے گی نا، میں ان کے واٹس ایپ گروپوں کی بات کر، خیر یہ ہے جی اب تک کی صورتحال، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔